ہمارے مدارس اسلامیہ میں سال کا جو آغاز ہوتا ہے شوال المکرم میں تعلیمی سال کا آغاز ہو جاتا ہے، اور رجب کے اور شعبان، رجب کا آخر اور شعبان کا پہلا عشرہ، اس میں سال کا تعلیمی سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدارس دینیہ میں یہ اصول ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک مہینہ رمضان سے پہلے اور ایک مہینہ رمضان کے بعد درس نظامی کے طلباء کو ذرا زیادہ رعایت دی جاتی ہے، چونکہ رمضان میں اکثریت حفاظ کرام کی وہ منزل سنانے میں مشغول ہوتی ہے، اس لیے رمضان المبارک میں حفظ کی کلاسوں کا سبق جو ہے وہ کہیں بھی، جہاں تک ہمارا علم ہے ناقص علم، اس کے مطابق کہ رمضان میں حفظ کا سبق جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے کہ تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، گزشتہ جمعے علم کے فضائل کے حوالے سے اور چند ایک اس حوالے سے معروضات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اسی موضوع پر مزید آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، اور یہ جملہ ایک بار اس پیرائے میں ذکر کیا کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف انہیں دیکھنے کو ملتا۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی علمی اور ایک ہر بندے کے ذہن میں آنے والی، سما جانے والی ایک دلیل ہے جسے ذکر کیا گیا۔ آپ دیکھیں، ہمارا دنیا کے اندر معاملہ ہے وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہماری سوچ، ہماری خواہش، ہمارا انداز جینے کا رنگ ڈھنگ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں کہ انسان جوانی کے ایام میں اس کا سوچنے کا انداز، اس کا طرز حیات اور ہوتا ہے، لیکن جوں جوں عمر ڈھلتی ہے اس کی سوچ میں، اس کے طرز حیات میں، اس کے بولنے چالنے میں فرق آتا رہتا ہے۔ یعنی پہلے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو ان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور پھر یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں انسانی سوچ جو ہوتی ہے ایک نیا، اس کا ایک زاویہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرز حیات کی تبدیلی کے اعتبار سے اس کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ وہ بچپن میں اس کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، جوانی میں کچھ اور ہوتا ہے، پھر بڑھاپے اور ادھیڑ عمر میں اس کی سوچنے کی جو بالکل روش ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک عام فہم آدمی کو بھی سمجھایا کہ اس قرآن کریم میں الحمد سے لے کر والناس تک تمہیں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، کہ اگر تم یہ سمجھو کہ یہ عبداللہ اور آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ بنایا، تو پھر تمہیں اس میں کوئی تبدیلی نظر آنی چاہیے، اختلاف نظر آنا چاہیے، جو کہ انسانی سوچ کا اس کا لازم و ملزوم ہے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کو تاریخ انسانی میں نہیں ملے گا جس کی سوچ شروع سے ایک ہی ہو، جس کے جینے کا رنگ ڈھنگ شروع سے ایک ہی ہو، اس کے الفاظ نہ بدلے ہوں، اس کا انداز نہ بدلا ہو، اس کے طور اطوار نہ بدلے ہوں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے انسان کسی کی نہیں سنتا، پھر وہی انسان ہوتا ہے پھر سب کی وہ سنتا اور کہتا چلو کوئی نہیں یار درگزر کرو۔ اگر یہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو پھر اس کے اندر انسانی فطرت کا بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر انسانی فطرت سے یہ بالا ہے
انسانی سوچ سے یہ بلند و بالا ہے، ممتاز ہے، تو پھر جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کلام ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اس میں تدبر کرو گے، اس میں غور و فکر کرو گے تو تب تمہیں یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے غیر کا نہیں۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوں۔ یعنی ایک بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے کہ انسانی دل تو غور و فکر کرنے کا عادی ہوتا ہے، انسان تو اچھا برا سوچنے کا عادی ہوتا ہے، انسان تو 2 + 2 4، اور جہاں اس کو عزت ملے، جہاں اس کی حوصلہ افزائی ہو وہاں وہ جاتا ہے، جہاں اس کی عزت میں حرف آئے، اس کی عزت میں کمی آئے، اس کو نقصان ہو، وہاں سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ہے کہ ہر انسان اس طرز عمل پر زندگی گزارتا ہے تو پھر قرآن پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تمہارے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے، قفل لگا ہوا ہے، اس لیے تم قرآن میں تفکر اور تدبر نہیں کرتے۔ تو یہ 2 آیات اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے، منزل من اللہ ہونے کا یقین ہے، تو وہ یقین یہ نہیں ہے کہ تم نے سنا کے یقین کر لیا۔ اگر سنا کے یقین کیا ہوتا تو ہم اس کا کبھی بھی دلائل دنیا کے سامنے ذکر نہ کر سکتے۔ تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے دلائل تمہیں یاد ہوں تاکہ کسی بھی موقع پر تم اس کا لاریب ہونا، اس کا شکوک و شبہات سے بالا ہونا، اس کا اختلاف سے بالا ہونا تم بیان کر سکو، اور اس میں غور و فکر کرو۔ تمہارے پاس دل ہے، قرآن نے بیان کیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ تو قرآن انسان کو مخاطب کر رہا ہے کہ ہم علی قلوب، کہیں یہ تو نہیں کہ تمہارے دلوں پر قفل لگے ہوں، تم اس میں تفکر نہیں کرتے۔ تیسرا ایک جملہ بہت اہم ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اب ذکر کا معنی یہاں نصیحت حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے، اس کی زندگی، اس سے اپنی رہنمائی لینا ہے۔ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے، دیکھیں، ہم میں سے اکثریت کو اگر ریاضی کی کتاب دے دی جائے تو ہماری اکثریت وہ ریاضی کی کوئی مسائل کو جان نہیں سکتی، کیونکہ وہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے والا مضمون نہیں ہے، اس میں کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے، ایک خشک سا مضمون ہے۔ اسی طرح تمام مضامین کو دیکھیں، ہر مضامین کے اندر کسی خاص بندے کی دلچسپی ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوتی۔ کسی کو مطالعہ پسند ہے، معاشرتی علوم پسند ہے، کسی کو نہیں پسند ہے، کسی کو کوئی فزکس پسند ہے، کسی کو کیمسٹری پسند ہے، کسی کو بایو پسند ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، اتنا آسان کیا ہے کہ ایک 4 سال کا چھوٹا بچہ ہو، بلکہ اس سے بھی چھوٹا بچہ جسے ابھی بولنا نہیں آتا، تم اسے بھی اس کے حروف، اس کے الفاظ یاد کراؤ گے تو وہ یاد کر لے گا۔ آسان اتنا ہے، آسان اتنا ہے کہ ایک بچہ جسے ابھی بولنا نہیں آتا، جو بولنے کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا، جسے باقی دنیا کی چیزوں کا نہیں پتہ، اسے بھی یاد کراؤ گے تو اسے بھی یاد ہو جائے گا۔ وہ بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں سورہ کوثر سنا دے، سورہ اخلاص سنا دے، سنا سکتا، جبکہ آپ اسے پہاڑا یاد کرائیں وہ مشکل ہوگا۔ تو کچھ چیزیں بچوں کے لیے آسان کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے تعلیمی نصاب کو دیکھیں، آپ کی تعلیمی جتنی بھی فیلڈ ہیں، ان سارے تعلیمی مراحل میں آپ بچپن کا ماحول انداز کچھ اور ہوتا ہے، بڑے ہونے کا اور ہوتا ہے۔ ہاں، دین کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو آسان کر دیتے ہیں قاعدے کی صورت میں، اور اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے لیے شکل کچھ اور ہے اور بڑوں کے لیے کچھ اور ہے۔ وہی ایک قرآن کا متن ہے جو بوڑھے کے لیے بھی وہی ہے اور بچے کے لیے بھی وہی ہے۔ وہ 3 سال کا، 2.5 سال کا، 4 سال کا بچہ بھی سورہ کوثر اسی طرح سے پڑھے گا جو 80-90 سال کا بوڑھا آدمی پڑھے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یاد ہونے پر آئے تو ایک بچے کو یاد کروا دیں، اور پھر معانی،
فصاحت و بلاغت کا ایسا سمندر کہ آج تک اس کی تشریح اور توضیح کیے جا رہے ہیں، اس کی تفاسیر کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تفسیر کے بعد اب لوگوں کو کوئی حاجت نہیں ہے، اب قرآن کریم کے ترجمے کی، تفسیر کی کسی کو کوئی حاجت نہیں، میں نے ایسی کتاب لکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں گے اردو لغت میں کئی لوگوں نے ڈکشنریاں لکھی، انگریزی میں ڈکشنریاں کئی اداروں نے چھاپی، جن کا یہ کہنا ہے کہ جی اب ہم نے ایسی کتاب لکھ دی کہ اب ہماری کتاب 10-12 سال تک کسی اور کتاب کی محتاجگی نہیں رہے گی۔ قرآن کی زبان بھی 1400 سال پرانی، اس کے باوجود اس کے اندر معانی کا وہ سمندر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ جملہ کہ اس کے عجائبات کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کے عجائبات کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور بات، اس پر اعتراض کرتے ہیں بعض ملاحدہ ملحدین کہ دیکھو جی اس کی اتنی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو حالات و واقعات کے اعتبار سے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ تفسیر پڑھو، پچھلی ساری تفسیریں نہ پڑھو، ایسا کوئی نہیں کہتا، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے تمام مفسرین کے اقوال کو بطور حجت اور دلیل نقل کرتے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ہوں، مفتی محمد شفیع ہوں، اور جتنے بھی آپ کو ہر مسلک کے جو مفسرین ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، امام ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہوئے، امام بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے، امام مسلم کا حوالہ دیتے ہوئے، امام ترمذی کا حوالہ دیتے ہوئے رحمہم اللہ۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے جو تفسیر لکھی ہے میں نے پچھلوں میں سے کسی سے نہیں لی۔ تو پھر ایسا تو نہیں ہوا کہ ہر ایک نے الگ الگ تفسیر کی، یہ بھی نہیں ہے۔ تو جملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو آج تک انسان معترض جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہتا۔ بہرطور سورہ نمل کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم، آپ یہ فرما دیجئے تمام کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے۔ جملہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ اس جملے پر غور کیجئے گا، اس کا سیاق و سباق کچھ بھی ہو، میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جاؤں گا۔ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا جس سے تم انہیں پہچان لوگے۔ اور پھر فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون، اے حبیب آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک جملہ ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ اپنی نشانیاں دکھائے گا جسے تم جان لوگے، پہچان لوگے۔ ہم نے صبح کے درس میں چند دن ہوئے مسلسل 3 احادیث ہم نے پڑھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ 2 چادروں میں زرد رنگ کی چادریں کس جگہ پر اتریں گے؟ فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے، ان کی ساری نشانیاں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی نشانی بیان کی کہ وہ احرام بھی باندھیں گے، حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا احرام باندھیں گے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی بندہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کسوٹی پر پرکھ لیں گے کہ یہ تو بندہ جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے یا اس کے ماننے والے اس کو مسیح بنائے بیٹھے ہیں، یہ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں، یہ تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ان قریب وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اس آیت کو اپنی جگہ پہ رکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری باتیں بیان کر دی، دجال کے حوالے سے بیان کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے حوالے سے بیان کر دیا، امام مہدی کے حوالے سے سارا بیان کر دیا۔ اب جب ہم انہیں دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ معیار ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے بیان، اور وہ بیان کب کیا؟ پرسوں؟ کوئی سال پہلے؟ وہ 1400 سال پہلے سے وہ روایات چلتی چلی آ رہی ہیں، چلتی چلی آ رہی ہیں، حضور اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان روایات کو ذہن میں رکھ کر کوئی پلاننگ کر لے آنے والے دنوں میں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کی ایسی رہنمائی فرمائی۔ اس لیے قرآن کا جو مدعا، جو قرآن کا مقتضا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن ہم سے
چاہتا کیا ہے۔ اب اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ ھذا بلاغ للناس، قرآن کا ہمیں مقصد پتہ چلے، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، یہ کتاب جو ہے یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ یہ جان لیں کیا، انما ہوا الہ واحد، کہ ان کا خدا وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے۔ اور اس کے بعد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے نصیحت لیں، تاکہ عقل والے نصیحت لیں۔ میں ایک بات صرف سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو، صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ کیونکہ ہم بعض چیزوں کو جب تک مثال نہ دی جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھتے تو ہیں سارے بچے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ نہیں دیکھتے۔ ترکی کے ڈرامے آئے، اگر وہ ترکی کی ہی زبان میں آپ کے سامنے نشر کیے جاتے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ، کوئی نصیحت، آپ کے اداروں کو، چینلز کو اس سے کوئی فائدہ، مارکیٹنگ کچھ بھی نہیں ہونی تھی۔ اچھا، اسی طرح میں نے ترکی کی مثال دی ہے، ویسے آپ اس میں انگریزی بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ان ترکی کے ڈراموں کو آپ کے سامنے کیا کر کے دکھایا گیا، ڈبنگ کر کے آپ کی زبان میں ان کو نشر کیا گیا۔ اب جب آپ کی زبان میں ان کو نشر کیا گیا تو وہ ہیرو جو گزرے ہوئے ہیں، آج سے عرصہ پہلے، سالوں پہلے گزرے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو جان لیا۔ آپ نے ان کو کیوں جانا؟ کیونکہ وہ آپ کو آپ کی زبان میں پیش کیے گئے، آپ کو آپ کی زبان میں دکھائے گئے، تو آپ کو سمجھ میں بھی آ گئے۔ تھوڑا سا رک کر میرے عزیزو یہاں سمجھیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، تو امت مسلمہ کو عربی کم از کم سیکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کو وہ جان سکیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نصیحت تو تبھی حاصل کریں گے نا۔ قرآن کا جو موٹو ہے، جو قرآن کا ایک کہنے کہ قرآن اپنا مقصد بیان کر رہا ہے، کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کس نے حاصل کرنی ہے؟ ہم لوگوں نے۔ تو اگر ہمیں قرآن صرف لفظوں کے ساتھ پڑھا جائے، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ میں نے آپ کو ایک واقعہ، ایک حکایت سنائی تھی، یاد کریں۔ ایک عرب شیخ تھے، وہ کسی مسجد میں چلے گئے۔ ہم پڑھا کرتے تھے کہ نماز کی قرات کے لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ کون سی قرات کی جائے گی، کہاں سے نماز میں پڑھا جائے گا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی نماز کے لیے جو قرات ہوگی اس کو پہلے سے تیار کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ میں اس حکایت سے پہلے آپ کو ایک اور بات یاد کراتا چلوں، آپ یاد کیجئے گا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اب تو یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیبل کے ذریعے سے ساری سہولیات میسر ہیں کہ امام کعبہ، حرم کعبہ، وہاں جو تلاوت ہوتی ہے نماز کی، اس میں اکثریت وہ آیات پڑھی جاتی جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان الوہیت، اس کی تخلیق، اس کے نوازنے کا، اس کے مخلوق بنانے کا، اس کی شان بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے، یا جنت کا ذکر ہوتا ہے، یا اس کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے، اکثریت موسٹلی۔ اور مدینہ طیبہ میں، حرم نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مسجد میں، وہاں جو امام ہوتا ہے وہ اکثر میں وہ آیات پڑھتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا تذکرہ۔ فرق آ گیا نا، فرق آیا۔ اب اس فرق کو سمجھے گا کون؟ جو ہماری طرح ہوگا کہ جائے گا، نماز پڑھی اور پڑھ کے آ گیا۔ ہم اچھا بھئی جسے تکلیف ہو، جسے دکھ ہو،
اسے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا میں نے کتنی دیر مانگ لیا۔ کبھی ہم نے اپنی اماں سے مانگتے ہوئے کہا اماں 2 منٹ ہو گئے مانگتے ہوئے، اماں آج میں نے 5 منٹ ہو گئے مانگتے ہوئے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ہم اپنے اماں ابا سے یہ کہتے ہیں کہ ابا آج میں نے 5 منٹ پورے آپ کو منانے میں لگائے، کل میں نے 2 منٹ لگائے تھے، پھر میں نے 3 منٹ لگائے۔ جو منگتا ہوتا ہے نا اسے صرف اپنی مراد اپنی مدعا سے غرض ہوتی ہے، وہ باقی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، وہ نہ کوئی اٹھتا بیٹھا دیکھے گا کہ کوئی اٹھا بیٹھا، وہ کچھ نہیں دیکھے گا، وہ صرف دیکھے گا میری اماں بیٹھی ہے میرا ابا بیٹھا ہے، وہ رونا شروع کر دے گا مجھے میری چیز چاہیے۔ اور اماں ابا کیا کہتے ہیں غصے سے، وہ آسے پاسے دیکھ لیا کر، کوئی اٹھا بیٹھا دیکھ لیا کر، تو ہر وقت یہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن وہ ایک کان سے سنے گا دوسرے سے، کیونکہ اس کو آپ سے چاہیے، اس کو پتہ ہے کہ آپ نے ہی دینا ہے۔ اور ہمیں کیا قنوت نازلہ، مجھے ایک دوست نے کہا اب سب لمبی نہیں ہو جاتی، لمبی نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا واللہ میں صرف نمازیوں کی رعایت کرتے ہوئے مختصر کر دیتا ہوں، یہ تو میرا تو دل کرتا ہے، میں مانگ رہا ہوں، میں تو منگتا ہوں، اور جب مجھے یہ پتہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ مالک دے رہا ہے سن رہا ہے، بتاؤ آپ کا دل کرے گا کہیں اور جانے کا؟ شرط کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو پھر ہمیں سننے کو ملے گا تاڑی مسیتے تو صبح ٹائم بھی تراویح ہوندی ہے، ہمیں پھر یہ بھی سننے کو ملے گا تاڑے تے صبح ٹائم بھی تراویح ہوندی ہے۔ یار صبح ٹائم، اب جو انجان آدمی سنے گا وہ کہے گا یار صبح ٹائم تراویح کیا ہوتی ہے؟ تو جن کو دعا کا مقصد نہیں پتہ ان کی توجہ کہاں ہوگی؟ 2 منٹ ہو گئے ہیں، 3 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ جب ہمیں قرآن کا معنی، قرآن کے مفاہیم کا نہیں پتہ ہوگا تو ہمیں یہ سرور کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم اس کے لیے محنت نہیں اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، پھر اس بات کو سمجھیں، سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ جو امام تھے وہاں کے، انہوں نے سورہ یوسف کی وہ آیہ مبارکہ وہ اپنی نماز میں تلاوت کی جن میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے کا ذکر تھا۔ اب جب سلام پھیر دیا نا تو وہ جو عربی شیخ تھے وہ امام صاحب کی طرف دیکھ کے تو مسکرانے لگ پڑے، بندے کو پتہ تو لگ جاتا ہے۔ تو اب وہ امام جو تھے انہوں نے حیرانگی کا، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا جی آپ مجھے دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو میں وہ پنجابی میں کہوں تو بزرگ کہنے لگے یوسف علیہ السلام نو کھوچ تے پاتا کڈنا نہیں سی۔ تو کہتے ہیں سمجھ میں آیا کہ جب قرآن کی تلاوت نماز میں کی جائے گی تو رکوع دیکھا جائے گا، بات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں اختتام ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کو انگریزی جب پڑھائی جاتی ہے تو آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ فل سٹاپ کہاں پہ آئے گا، کوما کہاں پہ آئے گا۔ اگر آپ فل سٹاپ کی جگہ پہ کوما ڈال دیں، سمجھ رہے نا بچے، فل سٹاپ کی جگہ پہ کوما ڈال دیں تو کیا پتہ چلے گا عبارت سے کہ یہاں عبارت ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ تو سیمی کولن کہاں پہ ڈالنا ہے، کوما کہاں پہ ڈالنا ہے، فل سٹاپ کہاں پہ ڈالنا ہے، آپ کو سارا اس کا پتہ ہے۔ اسی طرح سے بلا تشبیہ بلا تمثیل قرآن کریم ہے کہ کہاں قرآن وقف کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اب آسان ہونے کے حوالے سے ایک ابہام ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، میں اب مختصر چونکہ وقت ہے اب اور آگے جا رہا ہے، صرف ایک بات ہم نے سمجھ لیا کہ جی ہمارے پاس ترجمہ ہے تو ہم قرآن کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ اگر آپ اس کی تفاسیر لیتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے اگر استاذ کا سہارا نہیں لیتے تو میں یہ بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4509۔ ہم تو اجمی لوگ ہیں، اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگے، کیا ہوتا ہے گونگے، عربی فصیح و بلیغ لوگ ہیں، اور جس زمانے میں عربی نازل ہو رہی تھی اسی عربی وہ بولنے والے تھے، اسی عربی کو۔ آج کے دور کی عربی میں بہت فرق ہے،
جو آج عربی بولی جاتی ہے اس میں بہت فرق ہے، لیکن جو اس دور کے بولنے والے تھے وہ عربی بھی وہی بولتے تھے جو قرآن کریم میں نازل ہو رہی تھی، اسی حوالے سے ایگزیکٹ وہی الفاظ تھے۔ آپ کہیے نا آپ کا ذہن دوسری طرف چلا جائے، اس کا مطلب ہے عربی بدل گئی ہے، بدلی نہیں ہے، زبانیں آہستہ آہستہ بدلتی رہتی ہیں۔ آج آپ اردو خالص نہیں بول سکتے، آپ کی اردو میں بہت سارے الفاظ انگریزی زبان کے ہوتے ہیں، آپ خالص پنجابی نہیں بول سکتے، پنجابی لکھی ہوئی اور ہوتی ہے، بولنے میں آپ پنجابی میں کڑا کہتے ہیں، اس کو لکھ کے کوئی دکھائے، کڑا لکھا نہیں جائے گا، بولا جائے گا، بولنے کا ایبسنٹ اور ہے، لکھنے کا اور ہے۔ تو عربی ہر زبان کا زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں بدلتی ہیں۔ اب قرآن کریم نازل ہوتا ہے، قرآن بیان فرماتا ہے کھاؤ پیو، دو جملے ہیں، یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہو جائے۔ اب وہ عربی دان تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے تھے، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، اخذ عدی عقالا ابیضا وعقالا اسودا، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دھاگے لے لیے، سیاہ دھاگا سفید دھاگا، حتیٰ کان بعد اللیل نظر فلم یستبینا، وہ ساری رات دیکھتے رہے، سفید سے سیاہ نکلے، سیاہ سے سفید نکلے، کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کھاؤ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نکلے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نکلے۔ انہوں نے کیا کیا، سفید دھاگا سیاہ دھاگا تکیے کے نیچے رکھا، دیکھتے رہے، صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا جعلت تحت وسادی عقالین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھے، ان وسادک اذا لعریض، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے وہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے، اذا لعریض اتنا بڑا ہے، کان الخیط الابیض والاسود تحت وسادتی کا، کہ دن بھی تیرے تکیے کے نیچے آ گیا، رات بھی تیرے تکیے کے نیچے آ گئے، پھر تو تیرا تکیہ بہت بڑا ہے۔ جملہ سمجھ میں آ گیا، جملہ کیا سمجھ میں آیا کہ رات کی تاریکی سے پو پھٹے، صبح کی سفیدی ظاہر ہو تب تک کھاتے رہو، صبح صادق جب تک نہ ہو جائے تب تک کیا کرو، کھاتے رہو۔ تو انہیں بھی محتاجگی تھی کس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بیان کرنے کی، جب تک آپ اس کو واضح طور پر بیان نہ کریں وہ آپ کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کتاب اس زمانے میں دے دیتے کہ بھئی سارے خود سمجھو تو کوئی سمجھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سامنے رکھا۔ اس لیے میرے عزیزو معاملہ یہ ہے کہ ہم آج کے پرفتن دور میں ہیں، ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہمارے اندر دو بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور میں عرصہ دراز سے آپ کو یہ کہتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ دو بڑی غلطیاں یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، ہم نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش اگر کی ہے تو وہ چند دن ہم بڑا ہمارے اندر کا مسلمان جو ہے وہ ہمیں آر دلاتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے، ہم چند دن کوشش کرتے ہیں پھر ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم سے جب آ کر کوئی بندہ پوچھتا ہے جی عربی سیکھی جا سکتی ہے، ہم کہتے ہیں بھی سیکھی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی کام جو ہے اس کو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک رات میں اس کام کو سیکھ جائیں گے، آپ ایک رات میں یا ایک ماہ میں اس کو سیکھ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیشگی کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے اس کو آپ ہمیشگی کی مداومت دوام اس کو لے کر آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج اور ہے کل اور ہے تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ
اپنی اولاد کو، پچھلے جمعے میں نے بچوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا، آج میں بچیوں کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ایک بیٹی قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے گی، قرآن کو لکھ لے گی، تو اسے زندگی میں پھر کبھی کوئی کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی۔ اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ اگر کسی کی بیٹی نے الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن لکھا۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائی ہیں یہاں پہ، وہ چھوٹے اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ آپ نے اقامت کہنی۔ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ سب کو دے، اور یہ جذبہ ہمیشگی کے طور پہ دے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی جگہ پہ لا کے کھڑا کریں، اور ہم سب یہ فکر کریں، ہم سب یہ فکر کریں کہ یار میں اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، کم از کم میں فوت ہو جاؤں، میری جگہ پہ میرا بیٹا کھڑا ہو۔ وہ جگہ اور جہاں آپ دیکھیں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، شرح الصدور میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ آسمانوں پر روشنیاں فرما دیتا، راہگیر فرشتے گزرتے جاتے آتے وہ روشنیاں دیکھتے، اور جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ روشنی جہاں وہ قرآن پڑھتا تھا وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب جانے آنے والے وہاں سے پوچھتے، جیسے بلا تشبیہ آپ ایک راستے سے گزرتے ہیں، وہاں پر لائٹیں ہیں، تو آپ کو کوئی بھی یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہاں سے صرف نظر کرتے ہوئے گزر جائیں گے، آپ کو محسوس تو ہوگا نا، یار یہاں پہ کل لائٹ جل رہی تھی، آج یہاں پہ لائٹ، آج گلی میں اندھیرا ہے۔ پوچھیں تو صحیح، لائٹ گئی ہوئی ہے، بلب خراب ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہاں روشنی تھی، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ اس کی روشنی تھی۔ اب وہ جتنے گزرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ وہ جتنے گزرنے والے ہیں پھر وہ خالی نہیں گزرتے، وہ وہاں سے دعا دے کے گزرتے ہیں۔ تو کم از کم ہم یہ کام کر کے جائیں کہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے پیچھے وہ فرشتے دعا کرنے والے رہیں، اور ہمارے پیچھے ہمارا بیٹا موجود ہو، ورنہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ قرآن ایک جملہ فرما رہا ہے جو بڑا سخت جملہ ہے، ہو سکتا ہے طبیعت پر گراں بھی گزرے، فخلف من بعدہم خلف، ایسے جانشین آئے جنہوں نے اپنے بڑوں کی جائیدادوں کو تباہ کر دیا، ان کے معاملات کو سنبھال نہ سکے۔ قرآن نے ایک جملہ اس حوالے سے ذکر تو کسی اور حوالے سے کیا، لیکن آپ اس کو اس پیرائم میں سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بہت کم ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہوں پر اپنے بچوں کو کھڑا کر کے جاتے اور ان کی جگہ پر پھر ان کے بیٹے ہوتے، ورنہ ہم نے عرصہ ہو گیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فوت ہوا اس کے بعد پھر سلسلہ بند ہو گیا، پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک نہیں، ایسے کئی نام ہیں جو یہاں اس مسجد میں آپ کے سامنے، مجھے نام لینے کی حاجت نہیں، کئی ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی آگے بھی موجود ہے، اور میں نے وہ ذکر کیا تھا، مجھے اس میں کوئی آر نہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حاجی شیر صاحب ہم نے عرصہ گزارا، وہ ان کی جگہ پر اب ان کا پوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، کمال رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ کم از کم وہ اس جگہ پر بیٹھا جہاں پہ حاجی صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں نے آپ کو کئی بار سنائی ہے، یاد کریں کہ تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ کو دکھائے جاتے ہیں۔ جب ہمارے ان فوت شدہ کو بتایا جاتا ہوگا کہ حاجیہ آج تو نہیں ہے وہاں پہ، آج تیرا پوتا ہے، تمثیل ہی ہے نا ایک، کیا بتایا نہیں جاتا ہوگا؟ کیا بتایا نہیں جاتا؟ ہم سارے فوت ہو جائیں تو ہمیں بتایا جائے گا نا کہ آج تمہاری جگہ پہ تمہارا بیٹا تھا، آج تمہاری جگہ پہ تمہاری بیٹی تھی۔ تو ہم یہ کم از کم یہ رکھیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ ہمارے ہاں تو پڑھے لکھوں کا حال بھی یہ ہے، ہم سوال آپ دنیا کے دیکھیں، دین کا معاملہ ہو ہمارے ہاں ہر معاملے میں سوال ہوتا ہے، یہ کام ہے تو کیوں ہے، یہ کیوں کرنا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ اکثر
پوچھتے ہیں جی اس کا ثواب کیا ہے، اس کا ثواب بھی کوئی بتایا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ صرف ہم دینی معاملات میں پوچھتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ میں سے جس کی بھی شادیاں ہوئی ہیں مجھے بتائیے وہ گانا کیوں پہنتے ہیں ہاتھ میں؟ وہ کہاں سے آئی ہے رسم؟ وہ کبھی آپ نے پوچھنے کی ہمت کی ابا امینو کیوں پویا؟ وہ کبھی آپ نے انگوٹھی پہنانے والے سے پوچھا اوے یہ تو حرام ہے، یہ کیوں پہنا رہے ہو؟ پوچھا؟ یہ سارے کم مولوی نے کرنے، انہیں بریاں بننا، اس نے انگوٹھیاں اتارنی ہیں، اس نے چھلے اتارنے، اس نے گانے اتارنے، اور آپ لوگوں نے صرف ہنسنا ہے۔ یہ سوال ہے آپ پر ایک بہت بڑا کہ دینی معاملہ ہو تو آپ کو بتایا جاتا ہے اس کا ثواب ہوگا، اس کا ثواب ہوگا، ثواب لے لو، ثواب لے لو، ثواب لے لو، ثواب لے لو، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد۔ لیکن دنیاوی معاملے میں کوئی ثواب نہیں ہوگا، کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ دینی معاملہ ہو تو وہاں کہیں گے کوئی ملا ہی نہیں بتانے کے لیے، کس سے پوچھتے؟ تو دنیاوی معاملے میں کسی نے کہا تھا بھی آتش بازی شرلیاں چلاؤ، جب تک شرلیاں نہیں چلاؤ گے، آتش بازی نہیں کرو گے، ڈھول والے نہیں بلاؤ گے، کوئی ناچنے گانے والیاں نہیں بلاؤ گے، تب تک شادی نہیں ہوگی۔ حضور کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت ادا کی جا رہی ہے، اور ادا کیسے ہو رہی ہے؟ کبھی تھوڑا سا غور کرو، ادا کیسے ہو رہی ہے؟ تو میرے عزیزو، اس لیے دین کے بارے میں تھوڑا سا تفکر، تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو خود بخود یہ معاملات آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں، لیکن اگر توجہ نہیں کریں گے تو دنیا میں آج تک بہت سے لوگ ہیں۔ اب کسی زمانے میں اذان کی آوازیں نہیں آتی تھیں، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اب تو لاؤڈ اسپیکر ہی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے جی میرے کانوں میں اذان نہیں، آواز نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے ملیں گے جن سے آپ کہیں بھی اذان سناؤ تو وہ اذان سنا نہیں سکیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ توجہ کریں تو ایک بار گاڑی میں سفر کر لیں تو گانے کے اثار تو یاد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رکشے والا جائے نا پاس سے، وہ ایک دو بول کانوں میں پڑ جائیں وہ بڑے یاد ہو جاتے ہیں، وہ گانوں کے بول یاد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی توجہ اس طرف ہے، آپ کا نفس اس طرف مائل ہے۔ لیکن دین کی بات آئے تو آپ کا چونکہ نفس اس کے مخالف ہے اور آپ چونکہ نفس کے تابع ہیں، لہٰذا وہاں پھر مزاحمت نہیں ہوتی، نفس کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی۔ نفس کے تابع ہونے کی وجہ سے، نفس کے غالب ہونے کی وجہ سے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اذان نہیں یاد ہوتی، دینی مسائل یاد نہیں ہوتے، عمریں گزر جاتی ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ نفس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی بچیوں کو خاص طور پہ دینی تعلیم کا جو زیور ہے اس سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا